वेलकम बैक नाजरीन आज बात कर लेते हैं हैदराबाद में होने वाले एक रेड की, जो कि कस्टम्स और कानून नाफिज करने वाले दीगरदारों की जानिब से की गई। मगर क्या बात है कि जनाब जब रेड हुई, कुछ मोबाइल फ़ोन्स बताए जा रहे हैं कि जी स्मगल शुदा थे, टैक्स नहीं दिया गया था, उनको तहवील में लिया गया है। उनकी तादाद, उनकी मालियत भी बड़ी बताई जा रही है। मगर क्या वजह है कि जो ताजिर बिरादरी है उनको शटर बंद करके, शटर डाउन करके एहतजाज करना पड़ रहा है, फिर उनसे मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ वफाकी सतह से भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि जनाब इसके अंदर सख्तियाँ लेकर आई जाएँ, स्मगल शुदा जो भी माल है उसके ख़िलाफ़ पूरे सिंध नहीं बल्कि मुल्क भर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि छापा मार कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। मगर क्या वजह है कि इसके ऊपर एहतजाज भी किया जा रहा है? क्या वजूहात हैं इनके ऊपर? ज़रा तरीके से आज खुल के बात करते हैं। इरफान उर्फी साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैदराबाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इरफान उर्फी साहब, कब हुई ये रेड, कितने देर तक चली, क्या मामला रहा? अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसी रेड्स के अंदर पथराव, तशद्दुद, फायरिंग, ये चीज़ें देखी जाती हैं। कितने लोग एहतजाज पर बैठे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी अली रजा, बिल्कुल ये चंद रोज कबल हैदराबाद की जो सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, चांदनी मोबाइल मार्केट सदर के इलाके में ये वाक़े है। यहाँ पर पाकिस्तान कस्टम हैदराबाद की टीम ने रेंजर्स और पुलिस के ताउन से यहाँ पर एक कार्रवाई की। मुख्तलिफ दुकानों से इन्होंने नॉन कस्टम पेड्स, जो हमें कस्टम अफसरान ने बताया जो जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में बताई जाती है, वो उन्होंने वहां से बरामद की। और वहां से बरामद करने के बाद ताजिरों और कस्टम एहलकारों के दरमियान जो है वो तनाज़ा भी हुआ। बाद ताजिरों के कपड़े फटे, एक ताजिर को दिल का दौरा पड़ा और कस्टम हुकाम ने वहां से जो है मोबाइलों की बड़ी तादाद जो है नॉन कस्टम की वो तहवील में ली और तहवील में लेने के बाद वो चले गए। जिसके बाद ताजिरों ने एहतजाज किया, धरना दिया। धरने के बाद उन्होंने दूसरे रोज शटर डाउन हड़ताल कर दी, जो कि 3 रोज तक जारी रही। इरफान उर्फी साहब, जरा फरमाइएगा, बताइएगा कि ये एहतजाज के मुतालबात क्या थे? क्या स्मगल शुदा जो सामान है, जो दावा किया जा रहा है कस्टम की जानिब से, जो बताया जा रहा है वो ना पकड़े जाएं, इसके ऊपर एहतजाज तक था? क्या एहतजाज का मकसद, मुतालबात क्या सामने आए ताजिरों के? जी बिल्कुल, ताजिरों का ये कि मौक़िफ़ था कि ये हमारे ये कस्टम पेड मोबाइल थे और बिला वजह कस्टम वालों ने कार्रवाई की, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई इतला दी, खामोशी से कार्रवाई की। बाज़ दुकानों पे ये कार्रवाई की और उस कार्रवाई के दौरान कस्टम के जो एहलकार उन्होंने बदतमीजी की और कपड़े फाड़े ताजिरों के और वहां से जो है ये सामान लेके गए। जब हमारी कस्टम हुकाम से अगर बात होती है तो उनका ये कहना है कि नॉन कस्टम पेड जो मोबाइल फोन है वो हैदराबाद की मोबाइल मार्केट में फरोख्त किए जा रहे थे, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन थी, जिस पर हमने ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान हमने जो है 4 करोड़ रुपए मालियत के 137 से ज्यादा मोबाइल फोन, जिनमें आईफोन और दीगर फोन, गूगल फोन और दीगर फोन शामिल थे, वो हमने जो तहवील में लिए। और तहवील में लेने के बाद जो है हमने उनको बताया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब ये जो कार्रवाई सबसे बड़ी मार्केट मोबाइल में कार्रवाई हुई, तो इस कार्रवाई के बाद ताजिरों ने जहाँ एहतजाज किया तो वहां पर सियासी, समाजी, मजहबी और बाज जो तिजारती अंजुमनों की जो यूनियन है उनके ताजिर भी जो है वहाँ उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए पहुंचे। ताम कोई अभी तक कोई ऐसा लाएअमल नहीं आया। ताम आज जो हमें कस्टम जराए ने बताया कि एक ताजिर और बाज जो एक मोबाइल मार्केट के रहनुमा वो कस्टम हाउस पहुंचे जहां पर वो मुज़ाकरात हुए। ताम अभी तक उन मुज़ाकरात के हवाले से कोई इरफान उर्फी साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जनाब अगर कस्टम एक कार्रवाई कर रही है और वो लेजिटिमेट है, उस तमाम चीज़ें उसके अंदर दी हैं, उसके अंदर वो साबित कर रहे हैं कि जनाब जिसके टैक्स की रसीदें हमें नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ताजर अपने मौक़िफ़ पे जो आ रहे हैं, फिर एक ही वजह समझ बनती है ना कि जनाब हमें फिर स्मगलिंग का माल बेचने दो मार्केट में? जी बिल्कुल, यही जो हमारे कस्टम के जो जराए हैं उनका यही कहना है कि जो इन्होंने मोबाइल मार्केट के ताजिरों के सामने बात रखी है
وہ یہی رکھیے کہ اگر یہ موبائل فونز نان کسٹم پیڈ نہیں ہے تو ان کی رسیدیں انوائسز وغیرہ ہوں گی، وہ آپ ہمیں پیش کریں تاکہ ہم جو ہے یہ سامان کو، یہ جو موبائل فون جو ہم نے طویل میں نے ان کو ریلیز کر سکیں. تاہم ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آ رہی ہے. تاجر احتجاج پر بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی آ رہے ہیں، سماجی لوگ بھی آ رہے ہیں، تجارتی انجمنوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تاہم چیز جو کلیئر جو ہے وہ یہی ہے، کسٹم حکام کا جو موقف ہے کہ آپ رسیدیں لائیں، آپ عرفان انوائسز صاحب، لائیں. جن دکانوں سے یہ برآمد ہوئے ہیں، کسٹم حکام نے کیا یہ بتایا ہے کہ جناب یہ کسی کا تو ذمہ دار ہوگا نا، اس کا کوئی مالک تو ہوگا ان موبائل فونز کا؟ کیا ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے؟ کیا ان سے بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، یا صرف مال کو ضبط کیا گیا اور اس کو تحویل میں لیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، یا ایس او پی کیا بتاتی ہے کسٹم حکام کی؟ جی، کسٹم حکام سے جب بات ہوئی ہے، جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے، ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ 137 موبائل فون جو کہ نان کسٹم پیڈ تھے، اسمگلنگ شدہ تھے، وہ مختلف دکانوں سے برآمد ہوئے ہیں. اور یہ کسٹم کے جو حکام ہیں، انہوں نے ایک انفارمیشن پر جو یہ کارروائی کی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسران اور اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے، اور مختلف دکانوں پر انہوں نے یہ کارروائی کی، اور کارروائی کے بعد یہ لوگ وہاں سے موبائل فونز برآمد کر کے چلے گئے. تو ان کا یہی کہنا ہے، کسٹم حکام سے جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ نان کسٹم پیڈ اور اسمگلنگ شدہ سامان کی برآمدگی کے لیے یہ کارروائیاں مزید جاری رہیں گی. اپنا عرفان عرفی صاحب، ہم تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جناب ایک بات طے ہے کہ جناب معیشت کے اندر ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ اگر کسی بھی طور پہ چور دروازے سے کوئی بھی چیز سستی ملے گی تو یقینی طور پہ تاجر ہو یا کوئی بھی صارف ہو، وہ اس کی طرف جھکے گا، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ مہنگائی اور جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں وہ مشکل ہیں. کیا ایسا کوئی پالیسی میکر سے آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے کہ جناب یہ جو اسمگلنگ کے ذریعے بن رہے ہیں اور یہ جو اس طرح کے مال ادھر پہنچ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی سختی، اس کے اوپر اس حوالے سے کوئی معاملات کرنے کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ پالیسی میکر سے کسی سے، عرفان عرفی صاحب، بات ہوئی ہے؟ کسی نیشنل اسمبلی کے رکن سے بات ہوئی ہے؟ کسی اور کنسرن اتھارٹی سے بات ہو سکی ہے کہ جناب اگر چور دروازہ کھلا رکھیں گے تو مال آتا رہے گا، اور جب مال آئے گا تو پھر صارف کو تو چاہیے سستی چیز؟ جی بالکل. جو ہے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی حیدرآباد نے بعض ارکان نے جو ہے ان تاجروں سے بات چیت بھی کی ہے. اب جبکہ 3 روز گزر چکے ہیں اور 3 روز کے دوران تاجر کوئی حتمی طور پر جو ہے کوئی چیز، کوئی انوائسز، کوئی جو ہے جو نان کسٹم پیڈ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کی کوئی سلپس وغیرہ نہیں دے سکے ہیں. تو لازمی طور پر ہے کہ کسٹم حکام یہی کہتے ہیں کہ اوپر سے جو ہے ایف بی آر کی طرف سے بڑا پریشر ہے، اور وہاں سے جو مختلف کمیٹیز بنائی گئی ہیں جو اس چیز کو واچ کر رہی ہیں، اور واچ کرنے کے بعد ایک یہ کمیٹیاں جو ہے کسٹمز، ایکسائز اور دیگر جو کام ہے، جہاں جو نان کسٹم چیزیں جن میں ہیومن ٹریفکنگ ہے، جس میں عرفان منی عرفی صاحب، لانڈرنگ ہے. حیدرآباد مین مرکز بنا ہوا ہے، ٹریک اینڈ ٹریسنگ سسٹم ایف بی آر نے نکالا ہوا ہے، تمام سگریٹس مارکیٹس میں اوپن بیچی جا رہی ہیں، تمام ٹیکس چوری جو ہے وہ کھلے عام جاری ہے. مطلب سمجھ سے تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے یقینی طور پہ یہ مخصوص کارروائیاں ہیں، کیونکہ اگر ایک چیز دستیابی مختلف جگہوں پہ فورمز پہ نظر آ رہی ہوگی، اس کی روک تھام نہیں ہو رہی ہوگی، اور چند پاکٹس کے اوپر ہی کارروائیاں ہوں گی، تو اس سے تو خود ایف بی آر اور کسٹمز کے اوپر بڑے سوال اٹھیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے حوالے سے کیا کام ہونا چاہیے؟ ایف بی آر کے جو کنسرن ان لینڈ ریونیو کے لوگ ہیں، جو کنسرن اور لوگ ہیں جن کا کام ذمہ داری ہے انفورسمنٹ، کسٹم انفورسمنٹ والے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ، کیا بتاتے ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ مختلف چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے جناب. عرفان صاحب، جی یہ تو ایک بالکل. بہت جی ہاربل بالکل چیز ہے عزیزہ، آپ کہ اس بالکل. کے اوپر تو سوال اٹھیں گے پھر. جی بالکل علی رضا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم عرصہ دراز سے کسٹم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. بغیر کسٹم کی تالی بھیڑوں کے ساتھ جو ہے یہ اسمگلنگ کے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکتی. اگر آپ ماضی میں تھوڑا دیکھا جائے تو غیر ملکی شراب ہو یا کاسمیٹک ہو، یا اگر آپ دیکھیں گاڑیاں ہوں اسمگل شدہ، بڑی عرفان صاحب، میں تعداد پتہ ہے میں. کیا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گراؤنڈ چیک کیا ہے کہ یہ
جو کارروائیاں ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہیں یا یہ چند مخصوص مقامات پر ہو رہی ہیں؟ آپ کی کیا اس کے اندر انسائٹس ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مخصوص تاجر برادری کو ہٹ کیا جا رہا ہے یا حیدرآباد میں مکمل طور پر اکراس دا بورڈ جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، حیدرآباد میں اسمگلنگ کے واقعات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو ہے کسٹم کی کالی بھیڑیں ملوث ہے۔ تاہم کیونکہ اب واچ ہو رہی ہے، اور واچ ہونے کے بعد جو ٹھیک، کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں، جو کسٹم ہے یا ایکسائز کے افسران ہیں، ان کو جو انفارمیشنز آتی ہیں اس کے اوپر کارروائی ہوئی۔ لیکن میں آپ کو مکمل طور پہ بتاؤں کہ حیدرآباد میں اگر جعلی سگریٹس ہوں، حیدرآباد میں غیر ملکی شراب ہو، حیدرآباد میں اگر گٹکا مافیا ہو، حیدرآباد میں جیولری ہو، حیدرآباد میں جو ہے اگر غیر ملکی جاپانی کپڑا ہو یا دیگر، تو یہ کھلے عام بآسانی اس کی کیسے آ رہا ہے؟ بہت شکریہ عرفان حفیظ صاحب، سوچنا پڑے گا ایف بی آر کو کہ جناب یہ ٹریکنگ سسٹم جو بنایا تھا، ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم، وہ کیوں کارآمد ثابت نہیں ہو رہا؟ کیوں حیدرآباد کو ایک دوسری بڑی منڈی بنایا جا رہا ہے سگریٹس کو لے کر؟ کیوں بہت ہی بڑی تعداد میں کپڑا جو ہے وہ نان کسٹم جو ہے وہ موجود ہے؟ کیوں نان کسٹم ٹائرز موجود ہیں؟ کیوں دیگر اشیاء جو ہے نان کسٹم موجود ہیں؟ کیوں موبائل فونز اس لیول پر آ رہے ہیں؟ اگر اتنے بڑے لیول پر چیزیں چل رہی ہیں تو اگر ان پاکٹس پہ، مخصوص پاکٹس پہ کارروائی ہوگی اور پیچھے سے بلاکیج نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو کرتا دھرتا ہیں اور جو طاقت رکھتے ہیں ایف بی آر کے بڑے ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف اگر چور دروازہ یا تو مکمل بند کیا جائے، اور اگر نہیں ہو تو یہ چیز کیوس کی طرف ایک وائلنس کی طرف جائے گی، جو کہ اس وقت جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، اپنا فیڈ بیک اس پروگرام بالخصوص کے حوالے سے ضرور دیجیے گا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ جڑے رہیے۔